مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ یہ جب سے مسائل زیادہ کھڑے ہوئے ہیں، رینجرز والے بھی آتے ہیں، پولیس والے بھی آتے ہیں، تو اتنے پولیس والے نالائق ہوتے نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ پولیس کے بارے میں اصول یاد رکھو، پولیس کو عزت دو گے نا تو ڈبل عزت ملے گی، یہ میں نے مشاہدہ کیا۔ اور تھوڑا سا فنٹر گیری دکھائی نا، پھر وہ جو پاجامہ اتارتے ہیں نا آدمی کا، تو جو بعد میں کرنا ہے وہ پہلے ہی کر لو۔ کیا خیال ہے سر، آپ بڑے ہیں۔ ابھی کیا ہوا، مجھے ایک پولیس والے نے روکا، میں تھوڑا حلیہ تبدیل کر کے جا رہا تھا، اچھا پولیس والے نے روکا مجھے نا، تو وہ مجھے پہچان گیا، مجھے نہیں پتا چلا پہچان۔ انہوں نے کہا لائسنس، میں نے سب چیزیں دکھا دی، انہوں نے کہا یہ کچھ نکال لیا نا کہ 2500 چالان ہوگا۔ 2500 کیا ہوگا چالان؟ اب میں غصہ بھی کر سکتا تھا، یار کیوں، کس بات کا 2500، لیکن 2500 چالان ہوگا۔ وہ کھیل رہا تھا مجھ سے، وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ میں نے کہا سر ٹھیک ہے 2500 دے دیتے ہیں چالان۔ کہہ رہے ہیں 2500 نہیں، 20 روپے اضافی بھی ہوں گے چائے پانی کے۔ میں نے گارڈ سے کہا یار 20 روپے اضافی بھی دے دو۔ تو ایسے نا کھیل رہا ہے نا، وہ مجھے نہیں پتا تھا مجھے پہچان گیا ہے، وہ کھیل رہا تھا۔ تو میں نے پھر 2500 بھی نکالے، میری جیب میں تھے نہیں بڑھوا، میں نے کہا یار دے 2500 دے رہا بھائی صاحب، میں گھر جا کے دے دوں گا، ایسا نہ وہ سمجھے کہ گئے۔ کہہ رہے 20 روپے اضافی 20۔ تو جب میں نے اس کو پکڑایا، اس نے میرا ہاتھ چوما، کہہ رہے ہیں صاحب السلام علیکم، یار مذاق کر رہا ہوں۔ اور تھے وہ اہل حدیث، کہہ رہے ہیں اہل حدیث ہوں لیکن آپ ہمیں بھی لتاڑتے رہتے ہو، لیکن بہرحال جنرلی آپ کے بیان میں شوق سے سنتا ہوں۔ اس نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے میں ہوں اہل حدیث، لتاڑتے رہتے ہو ہمیں بھی، لیکن بہرحال آپ کے ہاتھ چوما، بولے یار میں مذاق کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اگلے دن پھر اسی مقام پہ روک لیا، دوسرے پولیس والے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یار اب یہی رہ گیا کیا، اب یہ بھی مذاق کریں گے یا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے بھی دروازہ کھولے، دروازہ کھولا، کہہ رہے ہیں سیلفی لینی ہے آپ کے ساتھ۔ 2-4 سیلفیاں لی ہیں، سب لے رہے ہیں سیلفیاں۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، واٹس گوئنگ آن۔ میں نے پولیس میں ایک چیز دیکھی ہے، رینجرز میں عزت دو گے نا تو یہ ڈبل سے بھی زیادہ عزت دیتے ہیں، اور اگر بےزتی کی کوشش کی نا پھر پولیس سے برا میرے بھائی فنٹر نہیں بنو۔ ہمارے ایک دوست بنے تھے فنٹر، اپنا واقعہ خود سنایا، کہتے ہیں میں نے پولیس والوں کو، مجھے جو روکا کاغذ واغذ نہیں تھا، تو ابے سیدھا سیدھا چلان کٹا دے جب تیرے پاس لائسنس نہیں ہے۔ تو کہہ رہے میں نے کہا میرا فلاں آدمی پولیس میں ہے، میرا چاچا ماچا۔ اس نے کہا ملا فون؟ کہہ رہے میں فون ملا رہا ہوں، وہ کمبخت اٹھا ہی نہیں رہا۔ اور کہہ رہے میں نے تڑیاں اس پولیس والے کو اتنی لگا دی تھی نا اپنے چاچے کی بیس پہ، میں یہ کر دوں گا، تو نے مجھے کیوں روکا؟ وہ کہہ رہے بھائی روکا ہے تو چالان بھر۔ کہہ رہا نہیں بھروں گا، میرا چاچا ڈی ایس پی ہے، پتہ نہیں ایس ایس پی ہے یا کیا ہے، بڑے بڑے ریفرنس، میں ابھی فون ملاتا ہوں۔ کہہ رہا بہت بدماشی، وہ فون بھی مجھ سے چھین رہا تھا۔ کہہ رہے میں نے فون ملایا، چاچا فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ کہہ رہے میں کہہ رہا اٹھا لے بھائی، کہہ رہے پولیس والے پھر آگے کی حذف کر رہا ہوں میں واقعہ، کیونکہ وہ محلے کے آدمی ہیں، بےزتی ان کی ہوگی، اس لیے میں آگے کیا کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں آپ نام تو نہیں بتا رہے نا، میں نہیں بتا رہا، لیکن ان کے یہ واقعہ لوگوں کو پتہ ہے۔ یار وہ بیچارے پولیس والے بھی میری وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، بیان ختم کرتا ہوں، ان کو بھی میری وجہ سے اتنی دیر، کیونکہ پولیس موبائل آتی ہے نا آج کل، یہ تھانے کا ہم پر احسان ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ ہم نے تو نہیں بولا ہوتا، لیکن یہ جب سے مسائل زیادہ کھڑے ہوئے ہیں، رینجرز والے بھی آتے ہیں، پولیس والے بھی آتے ہیں، تو اتنے پولیس والے نالائق ہوتے نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکیورٹی یہ اپنی ذمہ داری پہ دیتے ہیں۔ جب میں پہلے دن آیا نا یہاں بیان کرنے کے لیے کینیڈا سے، تو پولیس والوں نے اتنی موبائلیں دیں اور بولا کہ آپ جب تک گھر نہیں چلے جاؤ گے ہم یہیں کھڑے ہوئے ہیں، اتنی سیکیورٹی دی۔ تو میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ، کسی پہ بھی اس کا کسی فرقے یا مسلک سے تعلق نہیں ہے، کوئی بھی ہوگا۔ تو وہ بیچارے میری وجہ سے اب جمعے میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اتوار کے بیان میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر مجھے ان کی وجہ سے تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے۔ نمبر نماز پڑھے، گناہوں سے بچے، اور رات میں جا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کے، اب گناہ لکھا نہیں کرو گے یہ کرے، یوں بول دیا کرو شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ کرے، پورا لکھا ہوا ہوتا ہے یہ کرے، منہ سے واضح نکل جاتا ہے یہ الفاظ، تو لوگ کہیں گے اچھا یہ بھی ہوتا ہے رات کے ٹائم پہ، بہت سے لوگوں کا کہیں گے یہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ توبہ ہے بھائی، اور کیا ہے؟ یہ نہیں کہ نماز روزے چھوڑ دے، توبہ کرے، توبہ۔ یہ جو عام طور پہ نوجوانوں میں آج کل عام طور پہ گناہ ہے نا، ہینڈ پریکٹس کا گناہ، توبہ کرو پھر ہو جائے، پھر توبہ کرو پھر ہو جائے، پھر توبہ کرو، اور چھوڑنے کے لیے کیا کرو؟ اپنے لیے سزا متعین کرو، اپنے اوپر قسم نہ کھاؤ کہ اگر مجھ سے یہ ہوا تو مجھ پر لازم ہے، یہ نظر منتیں اور قسمیں بہت مسئلہ بن جاتی ہیں۔
پکا عزم کرو جب مجھ سے یہ گناہ ہوگا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا میں اتنے روزے رکھوں گا. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو سنیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ آپ سے یہ گناہ ہوا, آپ نے اگلے دن روزہ رکھا سزا کے طور پہ, یا کوئی صدقہ کر دیا. جو بہت زیادہ دھتی ہوتے ہیں ان کو تو ہم روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں کہ وہ روزے میں بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر بڑی فلمیں ہیں بھائی مارکیٹ میں چل رہی ہیں, وہ روزے میں پھر روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہوتے, روزے میں یہ کام تو اور زیادہ گناہ ہے, روزہ بھی گیا تمہارا. ان کو ہم کہتے ہیں صدقہ کرو پیسے. تو جب وہ پیسے صدقہ کرتے ہیں تو پھر ان سے گناہ ہوتا ہے. تو شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ صدقہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, نا 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 یہ تمہاری بھول ہے, فائدہ ہوا ہے, ایک دم نہیں ہوگا. پھر اگر ہو گیا ہے صدقہ کرو, پھر ہو گیا ہے صدقہ کرو, توبہ بھی کرو صدقہ بھی کرو. ہوگا پتہ ہے کیا؟ کچھ دنوں میں یہ گناہ اگر دن میں 6 دفعہ ہو رہا تھا تو 3 دفعہ ہو جائے گا, 3 دفعہ ہو رہا تھا تو 2 دفعہ ہو جائے گا, 2 دفعہ ہو رہا تھا تو 1 دفعہ ہو جائے گا. اور بڑی بات یہ ہے کہ بالفرض گناہ نہیں بھی چھوٹ رہا تو جس پلڑے میں گناہ آ کے رکھے جا رہے ہیں نیکی کا پلڑا بھی تو بھاری ہو رہا ہے نا اسی حساب سے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ فرض کرو گناہ نہیں بھی چھوٹا تو جہاں ترازو کے پلڑے میں گناہ آ رہے ہیں تو اللہ ظالم تھوڑی ہے کہ گناہوں کو تولے نیکیوں کا نہ تولے. وہ صدقے کی نیکی کو بھی تو دوسرے پلڑے میں لا کے رکھے گا. اور یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو شخص اپنے لیے سزا متعین کرے گا اور اس سزا کی پابندی کرے گا, ڈرامے نہیں کرے گا کہ یار چونکہ اس سزا دینے کے بعد بھی گناہ چھوٹ تو رہا نہیں ہے, کیا فائدہ ہے ایسی سزا کا, تو نہیں دو سزا اپنے آپ کو. نا 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 نا, گناہ 100 دفعہ ہو 100 دفعہ سزا دو. تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ گناہ اس سے دیر سے چھوٹے گا لیکن چھوٹ جائے گا. تو چند باتیں بتاؤں. پہلی بات, گناہ چھوٹے گا اس سے انشاءاللہ. نہیں چھوٹا کم ہو جائے گا, تو یہ بھی کم فائدہ ہے کیا بھائی؟ ایک بڑا چور ہے ایک چھوٹا چور ہے تو دونوں میں فرق ہے نا. چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ یہ تھوڑی کہ جیلوں میں ڈال دو گے اس کو اور وہ کون ہے یار, نیب والے آ جائیں گے, ایسا تھوڑی ہوگا. اور ایک ہے کروڑوں روپے کی چوری کرنا, بطور مثال, جو ابھی کیا مثال دوں سب کو بتائیے. تو اس سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ کفارہ دینے سے, جرمانہ دینے سے گناہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ چھوٹے گا. نمبر 2, نہیں بھی چھوٹا کم ہو جائے گا, یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. نہیں بھی کم ہوا تو جتنی دفعہ گناہ ہو رہا ہے اتنی ترازو میں نیکیاں آ رہی ہیں, یہ فائدہ ہوگا. چوتھا فائدہ کیا ہوگا؟ مزید آگے نہیں جاؤ گے, بریک لگ جائے گی وہیں تک. ورنہ جو یہ کام کرتے ہیں نا وہ یہاں تک رکتے نہیں ہیں. ہر گناہ میں طاقت ہے, اپنے سے بڑے گناہ کی طرف کھینچتا ہے. جو لوگ چرس پیتے ہیں تھوڑے دنوں میں چھٹے بھی وہی لگاتے ہیں ہیروئن کے, ڈائریکٹ ہیروئن پہ نہیں آ جاتا انسان. تو یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں آہستہ آہستہ زنا کی طرف بھی کون جاتا ہے؟ یہی لوگ بڑھتے ہیں, یہی زنا کی طرف جاتے ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں. تو یہ بریک لگ جائے گی اس سزا کی وجہ سے, وہیں اسٹاپ ہو جائے گا, اس سے آگے نہیں جائے گا. تو اس لیے یہ کام کیا کرو, اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا توبہ کرو, روکو اپنے آپ کو, شادی کرو. سب سے پہلی بات تو یہ, اور صدقہ کیا کرو یا روزہ رکھا کرو. روزہ وہ رکھے جو بہت زیادہ لت نہیں ہو گئی ہے. جس کو بہت زیادہ لت ہو گئی ہے نا تو وہ بھی روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب اگر غسل کے دوران پیشاب آ جائے, یہ جو میں اس اسٹائل میں گنگنا کے بولتا ہوں نا, تھکاوٹ کی وجہ سے بولتا ہوں, گلا میرا بہت بیٹھ گیا آج بول بول کے. کلاس بھی لینی ہوتی ہے مجھے صبح کو, پھر عصر کے بعد ملاقاتیں, پھر ریکارڈنگ, پھر مغرب سے بول ہی جا رہا ہوں میں. تو گلا ہے نا آخر, یہ بھی انسان ہے, تو اس لیے پھر مجھے سر لگانی پڑتی ہے. مفتی صاحب اگر غسل کے دوران پیشاب آ جائے کر لیں تو تمہارے غسل کے, اگر غسل کے دوران پیشاب آ گیا تو پیشاب کر لیں آپ, پورا غسل دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا, جہاں سے غسل رہ گیا وہیں سے کمپلیٹ کر لیں. صحیح ہے. ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ پاکستان میں دینی ادارے آپ کو بہت ملیں گے لیکن دین نظر نہیں آئے گا, اس پر جواب دیجیے. ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا تو اس کا جواب ڈاکٹر اسرار صاحب سے ہی پوچھ لینا قیامت کے دن. اس کا مطلب کیا تھا؟ جو باتیں ڈاکٹر اسرار کی ہیں میں اپنے کھاتے میں کیوں ڈالوں بھائی؟ معین اختر کی بار بار مثال دے چکا ہوں. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں آپ. ٹھیک ہے,
مفتی صاحب ہم جہاں بھی جاب کریں وہاں خواتین لازمی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے, کیونکہ ساتھ کام کرتے ہیں اور انہیں سے باہر کسی ایونٹ میں بھی جانا ہوتا ہے, وہاں پر میوزک ہوتا ہے, اس کی تصویریں میوزک بھی ہوتا ہے. بھائی صاحب آپ کو کاروبار کی ضرورت سے جہاں بھی جانا پڑے تو آپ چلے جائیں, وہ میوزک ہوگا تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, کوئی بزنس کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, تو اس میں یہ تو نہیں کہ خاتون ہے تو آپ گھر جا کے بیٹھو, تو بزنس تمہارا باپ, یعنی مطلب ہے کہ بزنس کون کرے گا پھر. صحیح. تو اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوگے. آفس میں ہیں, کھانا ساتھ کھانا پڑ رہا ہے, وہ تو اب بیٹھنا پڑ رہا ہے, لیکن آپ ان کو دیکھیں نہیں, ان سے بے تکلف نہ ہو. ایسے موقعوں پہ قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے, واللہ یعلم المفسد من المصلح. یہ ایسے ہی موقعوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ فسادی کو اور اصلاح والے کو جانتے ہیں, اللہ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں. کون ضرورت کی وجہ سے انٹی کو سلام کر رہا ہے اور کون فری ہونے کے لیے کر رہا ہے. مفتی صاحب کو بھی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, اپنی بیگم کو بھی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے یتیموں کے بارے میں. صحابہ کہنے لگے, صحابہ پریشان تھے کہ ہم یتیموں کا مال جو ہم ایک ہی برتن میں کھاتے ہیں, ایسا نہ ہم 2 نوالے زیادہ کھا لیں تو یتیم کا مال ضائع نہ ہو جائے ہمیں, کیونکہ بہت سخت ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھا لو اعتدال کے ساتھ. تو نیت تمہاری یہ نہیں ہو کہ میں اس کا مال کھا لوں, نیت یہ ہو کہ بھائی الگ الگ حساب رکھنا مشکل ہے, باقی دلوں کے حال کون جانتا ہے, اللہ. واللہ یعلم المفسد من المصلح. تو ہر موقع کے لیے یہ آیت ہے کہ آپ خواتین سے ضرورت کی وجہ سے مل رہے ہیں, بزنس میٹنگ ہو رہی ہے, کہیں ساتھ بیٹھ کے کھانا, اکیلے میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لو. اگر کسی خاتون سے آپ کو پرسنل میٹنگ کرنی ہے بزنس کی اکیلے میں, تو بند کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے, یہ صریح حرام ہے. تو اس میں اپنی بیگم کو بٹھا لو, سمجھ رہے ہو, اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتے آپ اس, یہ تو جائز ہی نہیں ہے اسلام میں. بڈھی عورت تو ایک الگ بات ہے, جوان عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ بدگمانی کا موقع, کیونکہ بعض مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو دیندار نہیں ہوتے, مذہب کا لیبل لگایا ہوا ہوتا ہے, الگ الگ بند کمروں میں خواتین سے مل رہے ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے پاس خواتین آتی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے, وہ کہتی ہیں اکیلے میں مسئلہ پوچھنا ہے, میں آفس کا دروازہ کھول دیتا ہوں. اب اگر وہ اصرار, ان کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا, وہ نہیں چاہتی باہر آواز ہے, میں نے کہا یہ دروازہ نہیں بند ہو سکتا, یہ شرعی حدود ہیں پھر, ٹھیک ہے نا, دروازہ کھلا رہے گا, آپ کو جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھیں. تو وہ کہتی ہیں کوئی باہر آواز نہ جائے. میں لڑکوں سے کہتا ہوں بھائی تھوڑا دور جا کے بیٹھ جاؤ, آواز نہ آئے, ان کی پرسنل مسئلہ ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کمرہ بند ہو اور دروازے بند ہوں. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, خاتون سے پرسنل میٹنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, نہ مفتی صاحب کی نیت خراب نہ عورت کی نیت خراب, لیکن اسلام کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, آپ عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کر سکتے. کیوں بدگمانی کا موقع کیوں دے رہے ہو بھائی, آپ کیوں یہ ثابت کر رہے ہو کہ میں بہت نیک ہوں اور مجھ سے بدگمان مت ہو. بھائی آپ بھی آدمی پہلے ہو. مفتی صاحب, اگر میں آدمی نہ ہوتا تو 4 شادیاں کرتا, میں خالی مفتی صاحب ہوتا. میں نے شادیاں جو 4 کی ہیں مفتی صاحب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہیں, آدمی ہونے کی وجہ سے. اگر میں آدمی نہ ہوتا یا پورا آدمی نہ ہوتا, تھوڑا سا شیپنا آ رہا ہوتا میرے اندر, کیونکہ ایسے میں نے دیکھے ہیں باہر ملکوں میں آدمی ہی ہوتے ہیں, تھوڑے تھوڑے شیپنا آ رہا ہوتا ہے ان کے اندر, وہ نہیں کر سکتے 2 شادیاں کہ ایک ہی بھی ان کو بوجھ لگتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں مکمل ہی ہوں, شی پنے کا میرے قریب سے بھی گزر الحمدللہ, اللہ کی نعمت ہے, میرے اندر سے گزر شی پنے کا نہیں ہوا. تو کیونکہ مفتی ہونے کی وجہ سے, میں مفتی تو عورتیں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, مفتیہ لگا ہوتا ہے, عالمہ لگا ہوتا ہے, تو اس لیے بند کمرے میں آپ کسی جوان عورت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, بدگمانی کا موقع ہے, تو یہ جائز نہیں ہے, سمجھتا ہے. تو ہاں آپ میٹنگ اپ کر لیں آپ خواتین کے ساتھ, لیکن دل میں کو اللہ ہی. اور دیکھو جب بھی آپ کا عورتوں کے ساتھ اختلاط ہو نا, ماہرین یہ کہتے ہیں, تجربے کار یہ کہتے ہیں, شروع میں چند دن ریزرو رہ لیں آپ, تو عادت ہو جاتی ہے. پھر شروع میں چند دن کیا کریں, اپنے اوپر کنٹرول, آپ بے تکلف ہو کے گپ شپ نہ لگائیں, تھوڑا ریزرو رہیں, اس کے بعد پھر یوز ٹو ہو جاتے ہیں. شروع میں اگر ٹھرکی بن گئے, پھر قیامت تک آپ کی ٹھڑک کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اور جو ٹھرکی ہوتا ہے بہت بیڑا غرق ہوتا ہے, بڑھاپے میں یہ ٹھڑک چھوٹتی نہیں ہے, پھر بڑھتی ہے یہ ٹھڑک. میں نے بتایا تھا نا ہمارے استاذ کا واقعہ, وہ کہتے تھے میں ایک علاقے میں امامت کرتا تھا, وہاں بوڑھے میں دیکھتا تھا ایسے ٹھرکی بوڑھے تھے, ایسے بیٹھے رہتے تھے, تو کوئی خاتون گزرتی نا گلی کے ادھر سے تو یوں دیکھنا شروع کرتے, کانپ بھی رہے ہوتے تھے نا, گردن بھی ہل رہی ہوتی تھی ان کی بڑھاپے سے, اور زبان باہر آئی ہوئی ہوتی تھی. اب میں کیا نقل اتاروں, ایسے کر کے نا یوں جب تک روڈ سے گزرنی جاتی تھی دیکھتے ہی رہتے تھے. اب بیچارے طاقت تو ختم ہو گئی, صرف ٹھڑک رہ گئی. تو
کہہ رہے میں ان کو دیکھتا تھا یار یہ تمہاری عمر ہے یہ حرکتیں کرنے کی, تو مسجد میں یہ ہمارے جو بزرگ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں ان کی قدر کیا کرو, یہ جوانیوں میں ان کا مسجد سے تعلق ہوتا ہے اس لیے آتے ہیں مسجدوں میں. تو جوانی میں ٹھرگی بن گئے, بڑھاپا بہت خطرناک ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو ٹھرکی آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے نا اس میں شہوت ختم نہیں ہوتی, طاقت ختم ہو جاتی ہے, شہوت ختم نہیں ہوتی, سسکیاں لے لے کے مرتا ہے وہ, کاش کاش, صحیح ہے نا, تو وہ دیکھتا رہتا ہے اسی طرح. اس لیے اللہ بچائے بھائی. جو دین کی مفتی صاحب میں نے تجربہ کیا ہے کہ جو شخص دین کی علم کی تحقیق کرنے لگ جاتا ہے مسائل کی, وہ علم سے پہلے حنفی ہوتا ہے لیکن جاننے کے بعد رفع الیدین کرتا ہے, فقہ حنفی چھوڑتا ہے. اکثر میں نے ایسا ہی دیکھا ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. میں ایسے اہل حدیثوں کو جانتا ہوں جو تحقیق کی تو حنفی بن گئے. ابھی یہ کھڑا ہوا تھا یہاں, وہ بیٹھے ہوئے, وہ دیکھو بھائی یہ بیٹھے ہوئے, یہ آپ اہل حدیث ہیں نا, ہاں یہ بھی اہل حدیث سے حنفی ہو گئے. امام طحاوی بہت بڑے محدث تھے, وہ پہلے رفع الیدین کیا کرتے تھے, پوری تحقیق کے بعد انہوں نے فقہ حنفی کو اختیار کیا اور فقہ حنفی پر مدلل حدیث کی پوری کتاب لکھ دی. میرا مقصد اہل حدیث پہ طنز کرنا نہیں ہے, بہت سے حنفی بھی اہل حدیث ہوئے ہیں, لیکن یہ جو پروپیگنڈا دنیا میں کیا جاتا ہے نا کہ جنہوں نے تحقیق نہیں کی ہوتی وہ حنفی نہیں ہوتے ہیں, جب تحقیق کرتے ہیں تو حنفیت کو چھوڑ دیتے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کچھ چھوڑتے ہیں, کچھ ادھر بھی کنورٹ ہوتے ہیں بہت سارے. بات یہ ہوتی ہے تحقیق ہوتی ادھوری ہے. اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حنفی علماء میڈیا پہ ہیں نہیں, میں اکیلا ہی ہوں اور چند ایک اور ہیں بس. ہمارے علماء تو بہت پیچھے ہیں بھائی ان چیزوں میں. اب مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے علماء جو بہت بڑے بڑے علامے ہیں, اور بھی بہت بڑے بڑے علامے ہیں, مفتی حسین خلیل خیل صاحب ہے جامعۃ الرشید کے, بہت ذی استعداد عالم ہیں, یہ لوگ میڈیا پہ ہی نہیں ہیں. تو جب میڈیا پہ ذی استعداد علماء ہوں گے ہی نہیں تو پھر کہاں سے کام آگے چلے گا؟ تو سارے کام ہی 2-4 آدمیوں کے ذمے آ گئے ہیں, تو 2-4 آدمی سارے کام تھوڑی کر سکتے ہیں. ورنہ رفع الیدین میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہے, میں اس میں غلو نہیں کرتا, کسی کو یہ نہیں کہتا کہ رفع الیدین کرنے کے دلائل کمزور ہیں, نا دونوں طرف دلائل ہیں. تو لیکن احناف کے دلائل کمزور نہیں ہے, بہت مضبوط ہیں اس میں. اگر احناف یہ کہتے نا کہ نبی نے رفع الیدین کیا ہی نہیں ہے تو پھر ہمارا دعویٰ کمزور ہوتا. احناف یہ مانتے ہیں کہ کیا ہے, کہ ہم کہتے ہیں اور بھی تو بہت سارے کام کیے ہیں, آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ اس کے خلاف دلائل قائم ہیں. تو اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, کبھی موقع ملا دوبارہ کر دوں گا. بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو لو, بہت اہم بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمیں اہل حدیث سے یہ اختلاف نہیں ہے کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں, وہ تو امام شافعی بھی کرتے تھے, حضرت عبداللہ بن عمر بھی کرتے تھے. بھائی ہم ان کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے, عبداللہ بن عمر کرتے تھے. ہم نے عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا, باقیوں نے عبداللہ بن عمر کو فالو کیا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ مت بولو کہ میں ہی ٹھیک ہوں, یہ بولو کہ میں بھی ٹھیک ہوں. اختلافی مسائل میں یہ بولو کہ میں بھی ٹھیک ہوں. تو اب بہت سے اہل حدیث اس پہ بدک گئے ڈاکٹر صاحب سے. جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بیلڈن, ڈاکٹر صاحب نے فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے بہترین بات کی ہے. لیکن جو متشدد اہل حدیث ہیں وہ بدک گئے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میں ہی ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب جان بچا کے نکل گئے, عزت کے ساتھ شکر ادا کرو, پاکستانیوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے, وہ بہت بڑا غرق کرنا تھا ہم لوگوں نے ان کا. اور جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی محنت ہے نا, ہم یہی کہہ رہے ہیں فرقہ واریت ختم کرنے کی اصل طریقہ یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں بس. ظرف پیدا کرو, اس سے فرقہ واریت ختم ہوگی. ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. عقیدہ توحید میں تھوڑی ہم اتنا ظرف بڑا رکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ قبر پرستی بھی ٹھیک ہے تو بغیر قبر کے بھی ٹھیک ہے. نا ایسا نہیں ہوتا بھائی, قبر پرستی ٹھیک نہیں ہے. تو فروعی اختلافی مسائل میں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. شکر عزت کے ساتھ چلے گئے ڈاکٹر صاحب, ورنہ ہر فرقے نے جو ان کو گھسیٹا ہے نا اپنی طرف, وہ کہتے پھر بھائی صاحب یہی رہ گیا. تو پھر بھائی صاحب کیا کر رہے ہو بھائی صاحب. جی میرے بھائی, اگر کوئی دباؤ میں آ کے یا کسی کے پریشر میں آ کے کوئی ایسی سچویشن میں کوئی کسی کو ورغلا رہا ہے کہ آپ طلاق دو اور کسی نے اسی طرح پریشر میں آ کے 3 دفعہ بول دیا تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں, اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ بھائی دین ہمارا نہیں ہے, دین بنانے والا کون ہے؟ اللہ. حدیث میں دکھا دو کہ جو پریشر میں طلاق دے نہیں ہوتی. یہ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, کہ اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی. پھر اغلاق کا خود ہی مطلب یہ بیان کرتے ہیں پریشر. اغلاق کا مطلب پریشر نہیں ہے, اغلاق کا مطلب جب انسان کا دماغی کام کرنا چھوڑ دے. جیسے سوتا ہوا آدمی ہے, پاگل آدمی ہے, ڈپریشن کا مریض, اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں,
تو ڈپریشن کا مریض اگر ڈپریشن میں طلاق دے گا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, وہ دینے کے بعد اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, جب نارمل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں ہے, ثابت ہو جائے دلائل سے کہ ڈپریشن میں تھا, پھر طلاق نہیں ہوتی. لیکن اگر دباؤ میں آ کے دی ہے پھر تو ہوش و حواس میں دے رہا ہے وہ. اب آپ کہہ سکتے ہو اس کا کیا قصور ہے؟ بھائی 2 مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت کو اس نے اختیار کیا ہے. ایک مصیبت تھی جان جائے گی, دوسری مصیبت تھی بیوی جائے گی, تو اس نے اغلاق میں طلاق نہیں دی ہے. باولے پن میں ہوتا تو نہیں دیتا, مار جان چلی جاتی. اس نے پورے ہوش و حواس میں بھائی یا تو بیوی رکھ لو یا جان رکھ لو. تو دعوے تو کیا کرتا تھا تم پہ جان قربان ہے, لیکن جب قربان کرنے کا موقع آیا تو اب بیوی قربان کر دی. تو ہم کہتے ہیں اس نے باولے پن میں نہیں دیا بھائی, ہوش, اس سے زیادہ ذہانت کا کام اس نے کیا نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا قصور کیا ہے بیچارے کا, بیوی کا کیا قصور ہے. تو بھائی طلاق کے الفاظ میں شریعت نے قصور ہے یا نہیں ہے اس پہ حکم کا مدار نہیں رکھا. ظلم دنیا میں ہوتا ہے نا, جب آپ کسی کو فائر مارتے ہیں, مرتا وہ ہے, بھائی اس کا کیا قصور ہے, فائر اس نے مارا ہے, بھائی فائر مارا ہے تو اس پر حکم مرتب ہوگا. تو طلاق جب زبان سے دی, حدیث میں آتا ہے جدہن جدن وہزلہن جدن, طلاق میں مذاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت. کیا مطلب؟ طلاق میں آپ کی نیت پر حکم کا مدار نہیں ہے, زبان پہ رکھا ہے طلاق کو, تو اس لیے دے دیے تو ختم. تو اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ظلم ہوا ہے. ظلم کا پھر یہ کہ اس کو جس نے دلوائی ہے اس کو سزا ملے گی, پنشمنٹ ہوگی, اور پھر کچھ ہیلے بھی ہیں. کسی کو اگر یہ خطرہ ہو نا مجھ سے کوئی زبردستی طلاق دلوائے گا, تو علماء اس کو ہیلے بھی بتاتے ہیں, کچھ تدبیریں بتاتے ہیں کہ اس طرح سے طلاق دو تو پھر نہیں ہوگی. اب ہیلے اناؤنس نہیں کیے جاتے کہ لوگ اس کو ڈرامے نہ بنا لیں نا, پھر جہاں ضرورت نہ بھی وہ اس ہیلے کو استعمال کریں. تو دباؤ میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ طلاق کوئی مجھ سے دلوا رہا ہے تو کچھ اس کی تدبیریں ہیں کہ وہ اس طرح سے طلاق دے. مثال کے طور پر وہ ایک کی نیت کر لے, سمجھ رہے ہو, وہ کہہ کہ میں ایک دفعہ دے رہا ہوں, اے اللہ تو گواہ رہنا دل میں, لیکن اسی ایک لفظ کو میں سنانے کے لیے 3 دفعہ دہراؤں گا. سمجھ رہے ہو, پکی ڈھکی نیت کرے پہلے, ایسا نہ ہو کہ 3 دے دے بعد میں کہ چلو میں ایک کی نیت کر رہا ہوں, پھر نیت معتبر نہیں ہے. ویسے تو 3 طلاق ایک ہی نیت سے اگر کوئی دیتا ہے تو بعد میں اس کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا گواہوں کے بغیر. نبی نے قبول اس لیے کیا کہ وہ دور نیکی کا تھا, اب تھوڑی ادھر کوئی بھی دیتا رہے گا, تو نارملی یہ دعویٰ قبول نہیں ہے. لیکن ایسے موقع پہ جہاں مجبوری ہو تو وہاں یہ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے, سمجھتے ہو. لیکن بہرحال دباؤ میں, ہاں تحریری طلاق اگر دباؤ میں دی ہے, بہت زیادہ دباؤ تھا, پھر طلاق واقع نہیں ہوتی. وجہ اس کی ہے کہ شریعت نے زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے. تحریر زبان کی عکاس ہوتی ہے, تو جب آپ دباؤ میں ہو تو تحریر زبان کی ترجمانی نہیں کر رہی ہوتی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دباؤ میں ریٹن طلاق نہیں ہوتی, لیکن وہ دباؤ ہو. ہمارے پاس کیس آتے ہیں کہ میں نے دباؤ میں دیے, کیا دباؤ تھا, کہہ رہے ہیں ایکچولی بہت ٹینشن میں تھا, تحریری طلاق دی. ابے کیا ٹینشن تھی تجھے, کہہ رہے ہیں یار بہت. ابے تو منہ سے پھوٹنا کیا مسئلہ تھا, کہہ رہے میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کو طلاق دوں, تو اس لیے میں نے لکھ کے دے دی. تو یہ کوئی دباؤ تھوڑی ہے, جب چاہتا نہیں تھا تو دے کیوں دی. کہہ رہے میرے ابا ڈانٹ رہے تھے مجھے بہت زیادہ, ابا نے کہا تھا بہو, میں دباؤ میں آ گیا. صحیح ہے نا, دباؤ یہ ہوتا ہے گن پوائنٹ پہ دلوا دی, یا خدا نخواستہ ڈر ہے طلاق نہیں دی, ابا کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا بیوی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا میں خود مر جاؤں گا, کچھ جان وان کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر دباؤ ہوتا ہے. یہ بہو کر دیا اس کو دباؤ, ایسے ہوتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوتا ہوں بھائی دباؤ تو بتاؤ نا. وہ کہہ رہے میرے سر پہ کھڑے ہوئے تھے. تو بھائی سر پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں, پاؤں پہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا. پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تیری چیخیں نکل جاتی ہیں. سر پہ کھڑا ہونا دباؤ تھوڑی ہے. اتنا ہو کہ آپ کو لگے کہ یار واقعی آپ نہیں دینا چاہ رہے تھے, تو پھر تحریری نہیں ہوتی ہے, زبانی ہر صورت میں ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو. اور دباؤ میں طلاق کا اور بھی ہیلا ہے, لیکن ایسے کرنے سے پھر لوگ غلط بھی استعمال کرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے کوئی کسی کو خطرہ ہو تو وہ آگے پتہ کر لے. ارشاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا دوست ہے, ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں ہوتا ہے وہ, ماشاء اللہ. تو اس کو کسی نے بولا ہے کہ آپ کی آمدنی حرام ہے, ایکسپورٹ مارکیٹنگ میں ہوتا ہے, کیونکہ اس نے مسئلے بتائے. اس کے جو ہے نا, اس کو بیسیکلی UK کے آرڈرز ہیں وہ. اچھا میں ایک ان کی بات مکمل کر لوں, مجھے ایک اور دیں. ایک صاحب نے کلپ بنایا جہلم والی سرکار نے, اس نے کہا کہ دباؤ میں تو کفر نہیں ہوتا, طلاق کہاں سے ہو جائے گی. قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کسی نے زبان سے کلمہ کفر کہا اور اس پہ دباؤ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے گا, تو اللہ کہتے ہیں اس کا کلمہ کفر معاف ہے, وہ کافر نہیں ہوگا. مسئلہ بھی یہی ہے. تو وہ پھر اس نے سوال اٹھایا, بتاؤ کفر بڑا مسئلہ ہے, طلاق بڑا مسئلہ ہے یا کفر؟
کافر ہونا بڑا مسئلہ ہے. تو جب دباؤ میں کافر نہیں ہوتا تو طلاق تو ہلکی چیز ہے, وہ کیسے ہو جائے گی؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہم قیاس ویاس کو مانتے نہیں, اوپر سے قیاس جب کرتے ہیں تو اتنا غلط کرتے ہیں کہ انڈے کو مچھلی پر قیاس کر رہے ہو آپ. بھائی کفر کا تعلق دل سے ہے, زبان دل کی عکاسی کرتی ہے. جب ایک آدمی پہ جان کا خطرہ ہے اور وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے, تبھی قرآن میں کہا وقلبہ مطمئن بالایمان, دل میں ایمان ہی ہونا چاہیے. دل سے کہے اللہ میں کافر نہیں ہو رہا, صرف اوپر سے ہو رہا ہوں. تو اس لیے ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. زبان اس دل کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے, جب دباؤ میں ہوگا تو زبان عکاسی کر ہی نہیں رہی ہے. لیکن طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ زبان سے. دل میں آپ کی نیت ہو اے اللہ میں نیت کرتا ہوں طلاق نہیں ہو, اور آپ نے بیگم سے کہا تمہیں طلاق طلاق طلاق, پھر بھی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو طلاق کا تعلق دل میں آپ نے سوچا کہ میری بیوی کو طلاق, دل میں آپ نے بہت مضبوط سوچا کہ ہو گئی ہو گئی, جب تک منہ سے نہیں پھوٹو گے نہیں ہوگی. جبکہ دل میں آپ نے پکا عزم کر لیا کہ میں کافر ہوں, منہ سے نہیں بھی نکالو گے کافر ہو جاؤ گے آپ. تو اس لیے طلاق کو کفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے, یہ لوگ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے, لیکن اس کی سند ٹھیک ہے. ابھی میں حدیث کی موقع ملا تو تحقیق کروں گا. ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے شوہر نے, ان کے صحابیہ نے نا اپنے شوہر کے گلے پہ چھرا رکھ کے بولا مجھے طلاق دو. یہ حدیث سناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. تو انہوں نے دے دی. تو جب نبی کے پاس آیا آپ نے فرمایا لا قیلولۃ فی الطلاق, طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہوتا, زبان سے دے دی ہو گئی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اس کی سند ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم نے اس پہ تحقیق کی ہے, اس حدیث کی سند ٹھیک ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ, کیونکہ ابھی تو یہ میں جب یہاں مسائل کا جواب دیتا ہوں تو پھر تو ایسے ایک جو روانی کے ساتھ جو جواب آ رہے ہوتے ہیں وہ دے رہا ہوتا ہوں نا. تحقیق تو ہم نے کی بھی ہوتی ہے, اب وہ تحقیق رکھی بھی ہوتی ہے, تو موقع ملا تو وہ تحقیق انشاءاللہ ڈال دیں گے. ابھی تو صرف بتانے کا مقصد ہے کہ لوگ ہمیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس دلیل نہیں ہے, تو دلیل ولیل سب ہم تحقیق کر کے بیٹھے ہوئے ہو چکے ہوتے ہیں. سمجھتے ہو؟